السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل مسلم اور واضح ہے کہ اس دنیا میں ہر کوئی خوشحال نہیں ہے۔ کوئی خوشحال ہے تو کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے غموں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو لاولد ہیں، جن کے یہاں بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزنس میں خسارہ جھیل رہے ہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ محرم شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ حضرات یہ منت مان لیتے ہیں کہ یا خدا، اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں تعزیہ بنواؤں گا۔ اے اللہ پاک، اگر میرے یہاں اولاد کی پیدائش ہو گئی تو میں تعزیہ بنواؤں گا۔ تو اب یہاں پر آپ یہ فرض کریں، مان لیں کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی یا اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، تو کیا اب وہ تعزیہ بنوائے یا تعزیہ نہ بنوائے؟ جیسے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ یا خدا، اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں 2 روزے رکھوں گا، تو جب اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ 2 روزے منت کے رکھیں۔ یا کسی نے کہا اللہ پاک، اگر میرے یہاں اولاد کی پیدائش ہو گئی تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا یا فلاں بزرگ کے نام سے فاتحہ دلاؤں گا۔ تو جب بیماری ٹھیک ہو گئی یا اولاد کی پیدائش ہو گئی تو وہ 10 رکعت نفل نماز پڑھے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی نے تعزیہ بنوانے کی منت مان لی تو اب کیا اس کی مراد پوری جب ہو گئی، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اس کے بزنس میں جو لاس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب نفع ہی نفع ہونے لگا ہے، یا اولاد کی پیدائش ہو گئی، تو کیا وہ شخص تعزیہ بنوائے یا تعزیہ نہ بنوائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی غلط چیز کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اللہ، اگر میری مراد پوری ہو گئی، میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اس رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا، اور اتفاق دیکھیے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، تو کیا اب وہ رمضان کے روزے نہ رکھے؟ نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے یہ منت مانگی کہ اللہ، کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو میں 1 بوتل شراب پیوں گا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ بیماری سے ٹھیک بھی ہو گیا، تو کیا اب اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ 1 بوتل شراب پیے؟ نہیں، اسے شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یعنی کسی ناجائز کام کو کرنے کی منت ماننا اور منت پوری ہو جائے تو اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو تعزیہ داری اپنے ہندوستان میں رائج ہے، جسے مروجہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، علماء کرام نے اسے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ جو تعزیہ جائز ہے، صحیح ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ویڈیو بنے گی۔ مگر جو تعزیہ داری عام طور سے ہندوستان میں ہوتی ہے، جو مروجہ تعزیہ داری ہے، محقق اور مدقق علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے اور اجتماعی فیصلہ ہے کہ وہ تعزیہ داری حرام ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا اب کسی نے یہ منت مان لی کہ میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں تعزیہ بنواؤں گا، اور اتفاق سے بیماری ٹھیک ہو گئی، تو اب اسے تعزیہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منت وہ پوری نہ کرے، یعنی اسے وہ تکمیل تک نہ پہنچائے۔ اولاد کی پیدائش ہو گئی تو اب اسے تعزیہ بنوانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی نے منت مان لی کہ اگر میرے یہاں اولاد کی پیدائش ہوگی تو میں مرثیہ خوانی کرواؤں گا، یعنی یہ کہ وہ محفلیں سجاؤں گا جس میں لوگ رو رو کر کے امام حسین کا وہ قصہ بیان کریں گے، جس کو ہمارے ہاں دیہات میں جھاری کہتے ہیں۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری روایتیں جھوٹی اور گڑھی ہوئی بھی بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ جھاری کھیلنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اگر کسی نے منت مان لیا اور اس کی مراد پوری بھی ہو گئی تو جھاری کی محفل سجانے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 318 منت کا بیان میں ہے کہ علم اور تعزیے بنانے، پیک بننے اور محرم میں بچوں کو فقیر بنانے اور مرثیہ کی مجلس کرنے
اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات جو روافظ اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں، ان کی منت سخت جہالت ہے۔ ایسی منت ماننی نہ چاہیے، اور مانی ہو تو پوری نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔